الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ تسمیہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی بتوفیق اللہ، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی کے متعلق کچھ بیان ہوگا۔ لفظ اسم پہ بات کی، اللہ پہ، الرحمن الرحیم پہ، رحمان اور رحیم کے تکرار پہ۔ قرآن مقدس میں ایک مقام پہ آتا ہے ان تنفذ کلمات ربی، اسی طرح آتا ہے ان تنفذ، اگر دریا جتنے بھی ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے، جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنائی جائے، جتنے انس و جن ہیں یہ کاتب بن جائیں، لکھنا شروع کر دیں، تو قبل ان تنفذ کلمات ربی، میرے پیارے پیغمبر ارشاد فرما دو کہ میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے، مکمل ہونے سے پہلے یہ سیاہی تمام دریا و سمندر کی بنی ہوئی یہ ختم ہو جائے گی، کلمیں گھس جائیں گی، انسان اور جن تھک جائیں گے، لیکن رب کے جو کلمات ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں۔ اب دیکھیں اس کلمات سے مراد اسماء ہیں، بات ہماری اسماء پہ چل رہی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اسماء جو دلالت کرتے ہیں اللہ کے کمالات اور صفات پہ۔ تو سبحان اللہ، رب کائنات فرما رہی ہے میرے کمالات اور صفات لکھنی شروع کر دو، ان کے مکمل ہونے سے پہلے کلمے بھی ختم، سیاہی بھی ختم، انس و جن بھی تھک جائیں گے۔ تو ہمیں ایک اور دلیل مل گئی کہ اس کلمات سے مراد اسماء ہیں جو دالہ ہیں، دلالت کرتے ہیں کمالات اور کس پہ؟ صفات پہ۔ تو اللہ کے اسماء میں جو تعدد ہے وہ کوئی بلا وجہ تکرار نہیں ہے، اللہ کے کمالات اور صفات کا ان میں ذکر ہے۔ بات ختم ہو۔ دوسرے مقام میں اور وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمام اسماء حسنہ اللہ ہی کے لیے ہے، تم جب بھی پکارو اللہ کو تو ان ناموں کے ساتھ پکارو، اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس نام سے پکارو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا ہمیں منع کرتا ہے لا تتخذوا الہین اثنین، اور خود کبھی یا رحمان کہتا ہے، یا رحیم کہتا ہے، یا اللہ کہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سارے نام میرے ہیں، کیونکہ نام دلالت کرتے ہیں کمالات اور صفات پہ۔ جی تو اللہ کے کمالات اتنے ہیں، صفات اتنی ہیں کہ وہ گننے میں، لکھنے میں آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے ساتھ ہماری محبت ہے نا، جمال، کمال، قرب، احسان، کردار، عزت اور اخلاص کی وجہ سے ان میں ایک کمالات بھی ہیں نا، اس لیے بات آ۔ اب مولانا توسل بالاسماء، وسیلہ اللہ کے اسماء کے ساتھ لینا یہ جائز ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا رحیم ہے نا، یہ توسل بالاسماء۔ کیوں کہ سب سے بڑا وسیلہ انسان کا نیک اعمال ہے، کوئی کسی کا وسیلہ نہیں، طفیل نہیں، اصل میں وسیلہ وہ نیک اعمال ہے۔ اور جب اللہ کو پکارنا ہے تو مخلوق کا واسطہ دے کے، وسیلہ دے کے نہیں پکارنا،
اس پہ کسی کا احسان نہیں ہے، اس کا سب پہ احسان ہے۔ تو توسل بالاسماء الحسنی، اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ وسیلہ پکڑو، یعنی وہ نام لے کے پکارو۔ جی توسل بالاموات، فلاں جو فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، اللہ اس کا وسیلہ دیتا ہوں، اللہ اس کے طفیل کر دے، یہ کوئی نہیں ہے۔ وسیلہ نیک اعمال ہے، وسیلہ اللہ ہی کی پکار ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بکا بمعافاتک من سخطک، اللہم انی اعوذ بکا بمعافاتک، لکھ لی، من سخطک، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری معافی کے ساتھ معاف کر دے، من سخطک، کس سے؟ تیری ناراضگی سے۔ جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادھر ہے من سخطک، اللہ ناراض نہ ہو۔ باقی مولانا ایک بات سنو، توسل بالاعمال الصالحہ صحیح ہے۔ کیسے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ بخاری شریف پہ ایک واقعہ ہے، 3 شخص جا رہے تھے، بارش آندھی طوفان، ایک غار میں بیٹھ گئے، اوپر سے پتھر گرا امیر صاحب اور دروازہ بند ہو گیا غار کا۔ اب سب کہنے لگے یار اپنا کوئی نہ کوئی عمل صالح اس کا ذکر کرو۔ تو ایک نے کہا میں بکریاں چراتا تھا، دودھ لاتا تھا، ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن لیٹ ہو گیا، ماں باپ سو گئے۔ ایک دن لیٹ ہو گیا، بچے رو رو کے پریشان ہیں اور ماں باپ سو گئے۔ میں دودھ لایا، بچے روتے رہے کہ میں نے کہا ماں باپ اٹھیں کہ پہلے پلاؤں گا پھر بچوں کو پلاؤں۔ یا اللہ یہ میں نے ترجیح اولاد پہ والدین کو دی اور تیری رضا کے لیے دی ہے، یہ میرا عمل صالح ہے۔ اللہ اس کی وجہ سے، اس کے وسیلے، یہ کو وہ وسیلہ نہیں ہے جو کئی لوگ کہتے ہیں، اللہ اس عمل کی وجہ سے تو راضی ہو جا۔ تھوڑا سا پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا میرے پاس ایک مزدور تھا، چلا گیا اچانک، میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا، وہ بڑا ریور بن گیا جانوروں کا۔ وہ ایک دفعہ لینے کے لیے آیا تو میں نے اسے کہا کہ یہ سارا ریور تیرا ہے۔ اس نے کہا مذاق نہ کر، غریب آدمی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کی تھا، لے جاؤ۔ اللہ یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تو اس کی وجہ سے راضی ہو جائے نا، اعمال کی وجہ سے، یہ وسیلہ جائز ہے۔ اللہ کو کہہ رہا ہے نا، تو اور ہٹ گیا تھا، پتھر ہٹ گیا اپنی جگہ۔ یا اللہ پھر تیسرا کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے کہ ایک چچا زاد بہن تھی، میرا اس کے ساتھ عشق تھا، میں اسے برائی کی دعوت دیتا تھا، وہ نہیں مانتی۔ ایک دفعہ غربت کی وجہ سے میرے پاس آئی، میں نے شرط لگائی منہ کالا کرنے کی، وہ مجبوری کی وجہ سے مان گئی۔ جب میں تیار ہو گیا اور میں وہ برائی کا ارتکاب کرنے لگا تو میں نے کہا اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں تجھے کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ گناہ چھوڑا اللہ تیری رضا کی وجہ سے، پتھر سارا آگے سے ہٹ گیا۔ یہ توسل بالاعمال الصالحہ ہے۔ لیکن ذہن میں رکھنا، اس میں ایک کرنا ہے نا، اور بچوں کو دودھ نہیں پلایا بلکہ انتظار کی ہے،
جی، اور دوسرا وہ مزدوری والا، اور ایک تیسرا یہ ہے کہ ایک گناہ چھوڑا ہے تو معلوم ہوا نیکی کرنی، گناہ چھوڑنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، پھر اس کا وسیلہ دے کے کہنا یا اللہ میں نے فلاں نیکی کی تھی تیری رضا کے لیے، فلاں گناہ چھوڑا تھا تیری رضا کے لیے۔ یہ عمل اور ہزاروں لاکھوں اعمال پہ جو ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ ایک اور بات سن لے، لفظ اسم پہ بات چل رہی ہے کہ اسماء مؤثر ہے۔ پہلے بات ہو گئی تھی یہ اسماء بمنزل اشخاص کے ہیں، اشخاص بمنزل حکومتوں کے ہیں۔ ایک حکومت ہے خالقیت والی، ربوبیت والی، بادشاہت والی، عزت والی، ذلت والی، صحت والی، بیماری والی، مصور والی، الباری، جی یہ ساری ہے۔ تو اللہ کے اسماء مؤثر ہیں، اس کا مطلب وہ اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے جتنے بھی اسماء ہیں اس کی حکومتوں پہ، اس کے اختیارات پہ دلالت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے سارے اسماء مؤثر ہیں۔ جب ہم عاملین کسی کو کہتے ہیں استاد جی رزق میں تنگی ہے، یا باسط و پڑھا کر، یا مالک الملک پڑھا کر، استاد جی دشمنان تنگ کرتے ہیں، یا قہار و پڑھا کر، استاد جی بڑی پریشانی ہے، نقصان ہو گئے، گھاٹا آ گیا، یا جبار ہو پڑا کر، فلاں پریشانی ہے، یا غفار ہو پڑا کر، فلاں پریشانی ہے، یا ستار ہو پڑا کر، لوگ عزت نہیں کرتے، یا عزیز ہو پڑا کر، حامد بھی محبت نہیں، یا لطیف ہو، یا ودود ہو پڑا کر، بیوی اولاد تابع نہیں، یا مسخر ہو، یا ودود ہو پڑا کر، ہے جی وغیرہ۔ جتنی بھی اللہ کے اسماء ہیں وہ مؤثر ہے، اور وہ ہے ایک اللہ ہی، صرف اسماء میں تعدد ہے، ذات میں تعدد نہیں، اور اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ اب مولانا میں چونکہ شاگرد ہوں استاد سلطان محمد متضر اللہ علی پنڈی گیب میں، قاری سلطان محمد بہت بڑے عالم ہیں، عثمان صاحب کے والد صاحب قاری شیر محمد رحمت اللہ تعالیٰ میرے استاذ تھے، میں نے نامید ان کے پاس پڑھی، نور العزاب پڑھی، زرادی زنجانی پڑھی، شرم تعامل اور ہدایت الناف پڑھی صرف 28 دن میں، پھر شرم تعامل دوبارہ پڑھی، ہدایت الناف دوبارہ پڑھی، باقی کتابیں نہیں پڑھی جی۔ تو وہی آج تک چل رہی ہیں الحمدللہ۔ تو قاری شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، عثمان صاحب کے والد صاحب، تو مجھے فرماتے تھے پنڈی یہ والے استادوں کے بارے میں تمام علوم اور فنون استادوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے، استادوں کو صرف بھی آتی ہے، نام بھی، منطق بھی، فلسفہ بھی، معانی بھی، بیان بھی جی، اور بدی بھی، اور علم میراث بھی جی، سارے علم ادب بھی، سارے علوم استادوں کو آتے ہیں۔ یہ میرے استادوں کے بارے میں ایک بہت بڑے عالم کا کہنا ہے کہ تمام علوم استادوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اب میری بات سنو، استادوں کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو ہم یہ جواب دیں گے، اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو ہم یہ جواب، آخری بات ہے بس، لیکن پوری توجہ چاہیے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو اسباب کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اسباب بنائے، یہ سبب ہے زراعت کر، تجارت کر، ملازمت کر، محنت کر، ٹھیک ہے، تو پھر تجھے رزق ملے گا، پانی پی پیاس بجھے گی، کھانا کھا بھوک ختم ہوگی، شادی کر لے جی تلذذ ہوگا، نفسانی خواہشات پہ کنٹرول ہوگا، پھر بچے پیدا ہوں گے وغیرہ، بھینس کا دودھ دو لے، گائے، بکری، اونٹنی وغیرہ، یہ کیوں اسباب پھر اللہ نے بنائے؟ جواب یہ ہے کہ اسباب تین قسم کے ہیں، قطعیہ، ظنیہ، وہمیہ۔
اسباب قطعیہ کیا ہے؟ عام طور پہ پانی پیا، پیاس ختم، کھانا کھایا، بھوک ختم ہے، اور چادر کر لی، سردی ختم، برف استعمال کر لی، گرمی ختم. یہ اسباب قطعیہ ہیں، قطعی چیزیں. لیکن ان میں بھی اسباب پہ نظر نہیں ہے، مسبب الاسباب پہ نظر ہے. لا تجعلوا الاسباب اربابا، ان اسباب کو رب نہ کہو، مسبب الاسباب پہ نظر رکھو. جسے حیضہ ہو جائے، پانی پی پی کے سیر نہیں ہوتا ہے، کوئی بیماری لگ جائے کھا کھا کے بھوک ختم نہیں ہوتی، کیونکہ مؤثر یہ چیزیں نہیں ہیں، مؤثر حقیقی اللہ ہے. تو اسباب قطعیہ بنائے ہیں اور وہ استعمال کرنے واجب ہے. کرو، بھوک سے نہ مرنا، پیاس سے نہ مرنا، لیکن بإذن اللہ ہے. تو اللہ پاک نے اسباب پہ نہیں چھوڑا. یہ جو اعتراض ہے کہ اسباب کیوں پیدا کیے ہیں، ان سب میں بإذن اللہ، بإذن اللہ، بإذن اللہ، بقدرت اللہ ہے. اسباب کو کیوں نہ پیدا کرتا؟ اسباب کو پیدا کر کے خود فارغ بیٹھ گیا ہے. مسبب الاسباب پہ نظر. اور ظنیہ کیا ہے؟ یار کھیتی باڑی کی، اللہ نے رزق دے دیا، دکان بنا لی، اللہ نے رزق دے دیا، ملازمت اختیار کی. کبھی یہ کرنے سے بھی مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. تو یہ قطعیہ نہیں ہے، ظنیہ ہے. تجارت کرتا ہے فائدہ نہیں ہوتا، زراعت کرتا ہے فائدہ نہیں ہوتا، اور کام کرتا ہے نہیں ہوتا. تو یہ ظنیہ ہے. ان کو اپنانا بھی بعضوں نے کہا مستحب ہے. صحیح بات ہے، واجب ہے. کرے گا تو کچھ کھائے گا، کو اوپر سے تو منہ میں لقمہ نہیں آئے گا. تو یہ جو اسباب ظنیہ ہے، ان میں بھی بإذن اللہ ہے. تجارت کی ہے تو بإذن اللہ کام چلے گا، زراعت کی ہے تو بإذن اللہ. لالا علی عطا اللہ صاحب بلڈنگ کا کام کرتے ہیں، ظنیہ چیز ہے، بإذن اللہ، بإذن اللہ، بإذن اللہ. پھر اسباب پہ تو نظر نہیں ہوئی نا. مسبب الاسباب قطعیہ ہے تو بإذن اللہ، ظنیہ ہے تو بإذن اللہ. پھر کیا چیز رہی؟ اسباب غیبیہ کیا ہے؟ یار میں سونا بناتا ہوں نا، گھر میں سونے کا ڈھیر لگ جائے، میرے پاس ایسا منتر ہے، پڑھوں گا نا یہ کاغذ نوٹ بھر جائیں گے. یہ اسباب غیبیہ ہے. ان کو اپنانا نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ حرام ہے. بلکہ کیا ہے؟ ایک حرام ہے. کہ ویسے ایک چیز کے پیچھے توہم کی وجہ سے، توہم پرستی کی وجہ سے پیچھے لگ جانا یہ نہیں ہے. تو اس لیے اعتراض ہوتا ہے کہ اسباب کو کیوں پیدا کیا؟ اسباب کو پیدا کر کے ہمارے لیے کو اور رب نہیں بنا دیا ہے، ہمارے لیے کو خالق مالک نہیں بنا دیا ہے، ہمارے لیے مختار کل نہیں بنا دیا ہے، اپنا شریک نہیں بنا دیا ہے. قطعیہ ظنیہ میں جو کچھ ہوتا ہے بإذن اللہ. اور وامیہ تو ہے ہی ایک توہم پرستی، اس میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. اللهم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا في القبر بعد الموت. اللهم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا في القبر بعد الموت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا على سكرات الموت وغمرات الموت. اللهم إنا على سكرات الموت وغمرات الموت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم وفقنا لخدمة الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.